آپ سن رہے ہیں کتاب چپ، سب ہیڈنگ سہارا۔ جب صادقہ کمرے سے باہر نکلی تو بڑھیا اس پر برس پڑی۔ میں کہتی ہوں، تم نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے کیا؟ ہم نے تو کوئی روئی نہیں ٹھونسی، تمہارے ہی مزاج ٹھکانے نہیں نانی اماں۔ میرے مزاج؟ کیوں، کیا ہے مجھے؟ صبح سے چلا رہی ہوں کہ تمہاری تو عادت ہو گئی ہے نانی۔ صادقہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ صفو کی ماں، ذرا یہاں تو آ، بات سن کر جا میری۔ اس نے اسے آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ابھی آئی اماں، اس نے جواب دیا اور بغل والے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مانی دبے پاؤں آیا اور پیچھے کھڑا ہو کر بڑھیا کو منہ چڑھانے لگا۔ بڑھیا نے حسرت بھری نگاہ اٹھائی، چاروں طرف دیکھا اور ایک لمبی آہ بھر کر کام میں لگ گئی۔ اس کا سر جھک گیا، چہرے پر جھریاں یوں سمٹ آئیں جیسے بے بسی کی لہریں چل رہی ہوں۔ کمرے میں لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں۔ باہر دیوان خانے میں کہے گونج رہے تھے۔ صحن کے ایک کونے میں مرغیاں چوں چوں کر رہی تھیں۔ چھتوں پر بچے شور مچا رہے تھے۔ وہ کاٹا، اس گہما گہمی کے باوجود وہ محسوس کر رہی تھی جیسے کوسوں دور تک ویرانی چھائی ہوئی ہو، جیسے سور پھونک جانے کے بعد لوگ نفسا نفسی میں کھوئے ہوئے ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ارد گرد کی دنیا کو اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اور اس کی اپنی دنیا بے سہارا اوندھی پڑی ہو۔ اس نے دھاگا ادھیڑنا بند کر دیا اور گٹھڑی سی بن کر کھٹولے پر دھوپ میں لیٹ گئی۔ دیوان خانے میں مردوں کے کہے بے معنی سنائی دیتے تھے۔ ملحقہ کمرے میں لڑکیوں کی کھیکھی ارد گرد کی اداسیوں کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھی۔ اماں، صفو کی آواز سن کر وہ چونک پڑی، اٹھ بیٹھی۔ تو آ گئی بیٹی، آ میرے لال، آ جا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ آئے ہائے، اتنی دیر رہی وہاں؟ جی لگ گیا تیرا؟ میری طرف دیکھ، منہ کیوں نیچے کر رکھا ہے تو نے؟ خیر تو ہے، بولتی نہیں۔ صفو کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر نانی اماں نے اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ تو میری جان کا سہارا ہے، میں تو صرف تیرے لیے جیتی ہوں۔ سب ہیڈنگ لیڈی ڈاکٹر۔ نروس بریک ڈاؤن۔ ڈاکٹر نے میرا بیان سن کر کہا، کب سے آنکھ لگی ہے؟ 15 منٹ ہوئے ہوں گے، میں نے جواب دیا۔ جگانا مناسب نہیں، میں انتظار کروں گا۔ کوئی محبت کا قصہ تو نہیں؟ معلوم نہیں، میں مسکرایا۔ غالباً جوان ہے، خوش شکل ہے، جاذب نظر بھی ہے۔ گزشتہ ہسٹری کیا ہے؟ وہ ڈاکٹرانہ انداز سے پوچھنے لگی۔ دیکھیے نا، میں نے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، میں آپ کو اپنی پوزیشن سمجھاتا ہوں۔ نہیں نہیں، وہ چلائے، آپ کی پوزیشن نہیں چاہیے، مریض کی گزشتہ ہسٹری۔ دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ میں مریضہ سے قطعی ناواقف ہوں۔ بالکل نہیں جانتے آپ؟ نہیں۔ انہوں نے بے معنی نگاہ سے میری طرف دیکھا۔ جوان ہے، خوش شکل ہے، اس سے پہلے بھی تو آپ کے پاس آتی جاتی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، میں چلایا، غضب کر رہے ہیں آپ، لیکن جب تک آپ مجھے حالات نہ بتائیں گے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ غصے سے میرا منہ لال ہو گیا۔ لا حول ولا قوت، کس غلط فہمی میں ہیں آپ؟ سنیے بھی نا، مریضہ میری بیوی کی سہیلی ہے۔ میری بیوی گھر پر نہیں ہے، مریضہ اس سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ کہیں باہر سے آئی ہیں آپ؟ چونکہ ہمیں آج شام کو نجمی کا انتظار تھا، خیال تھا کہ وہ شام کی سروس سے آ جائیں گے، اس لیے مریضہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ پھر وہ واقعہ ہو گیا جو میں بیان کر چکا ہوں۔ ان حالات میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بلا لوں۔ ڈاکٹر نے سوچتے ہوئے کہا، تو آپ مریضہ سے بالکل ناواقف ہیں۔ پھر وہ ربڑ کی ٹوٹیوں سے کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ دفعتاً وہ بولا، مریضہ سے دریافت کیے بغیر میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں
کہ وہ بے ہوش نہیں؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ اچھا تو میں انتظار کروں گا، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ آدھا گھنٹہ تک انتظار کر سکتا ہوں میں۔ باہر ہوا زوروں پر تھی، درختوں کے پتے شائیں شائیں کر رہے تھے، کبھی کبھار بجلی کے چمکنے سے آنکھیں چندھیا جائیں۔ پھر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں خوفناک کڑک گونجی، جسے سن کر دل پر منو بوجھ پڑ جاتا۔ پھر ہوا ٹہنیوں سے لپٹ کر چیختی اور تھک کر کراہنے لگتی۔ اف، وہ رات! کمرے میں ایک طرف وہ خوبصورت اجنبی مریضہ یوں منہ ڈھانپے پڑی تھی جیسے کل کی مری ہوئی ہو۔ میز کے پاس ڈاکٹر ربڑ کی ٹوٹیوں سے کھیل رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ کیوں ڈاکٹر، کیا آپ اس عجیب بیماری کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں جسے محبت کہا جاتا ہے؟ میں نے بات چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ کیا؟ ڈاکٹر چونکا۔ کیا میڈیکل میں محبت کا بیان ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ خشک انداز سے کہنے لگا، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ محبت واقعی ایک بیماری ہے، جیسے یرکان۔ تو آپ اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں نا؟ میں نے عذرائے مذاق سوال کیا۔ بالکل، وہ بولا، تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیا آپ کو بھی یہ مرض ہوا ہے کبھی؟ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے؟ وہ مسکرا دیا۔ جی ہاں، آپ کو۔ میں بھی تو آخر انسان ہوں۔ ڈاکٹر کے چہرے پر بشاش چمکی۔ کوئی نرس ہوگی؟ میں نے اسے چھیڑا۔ نہیں، وہ ہنسا اور اسٹیتھوسکوپ پھینک کر آگ پھینکنے لگا۔ بہت خوبصورت ہوگی وہ۔ میں نے بات چلائی۔ کون؟ ایک ساتھ کے لیے وہ چونکا۔ اچھا وہ! پھر مسکرانے لگا۔ شاید خوبصورت ہو۔ میں نے سنا تھا کہ وہ واقعی بے حد خوبصورت ہے۔ سنا تھا؟ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری حیرانی کو سمجھ کر ہنسنے لگا۔ ہاں سنا تھا، دیکھا نہیں۔ آپ نے اسے دیکھا تک نہیں؟ نہیں، وہ بولا، دیکھنے کی نوبت نہ آئی۔ اور آپ کو اس سے محبت تھی؟ میری ہنسی نکل گئی۔ محبت نہیں، عشق۔ بن دیکھے عشق ہو گیا تھا کیا؟ ہاں۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز ہنسی کھیلنے لگی۔ ایسے حالات میں صرف عشق ہو سکتا ہے۔ عشق، محبت نہیں ہو سکتی۔ پر محبت اور عشق کا فرق بھی خوب رہا، اگر برا نہ مانے آپ تو میں بھی سنوں وہ واقعہ۔ میری زندگی کا عجیب ترین واقعہ ہے، اس نے کرسی آگ کے قریب تر سرکاتے ہوئے کہا۔ عجیب ترین واقعہ؟ تو آپ بھی اس مرض کے ہاتھوں لاچار ہو چکے ہیں کبھی؟ میں گنگنایا۔ اب تک ہوں۔ ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ سچ؟ واقعی 2 سال ہو چکے ہیں، 2 سال۔ اس نے ایک آہ بھری۔ ہنستے ہنستے میری نظر مریضہ پر جا پڑی۔ رضائی ہلتی دیکھ کر خیال ہوا کہ وہ جاگ پڑی ہے۔ ڈاکٹر سے کہنے ہی والا تھا کہ وہ بولا، وہ ایک عجیب ترین واقعہ تھا۔ اس عجیب ترین واقعے کو سننے کے لیے میں بےتاب ہو رہا تھا۔ اگر میں ڈاکٹر کی توجہ مریضہ کی طرف دلا دیتا تو اس واقعے کو سننے کا کوئی امکان نہ رہتا، اس لیے خاموش ہو رہا۔ ان دنوں میں رضا پور ڈسپنسری سے تبدیل ہو کر سیال کوٹ جا رہا تھا۔ رضا پور ایک چھوٹی سی ڈسپنسری ہے جہاں میں انچارج کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، لیکن سیال کوٹ کے ہسپتال میں مجھے سب انچارج کے فرائض سر انجام دینے تھے۔ قدرتی بات تھی مجھے یہ تبدیلی پسند نہ تھی۔ سب انچارج کی حیثیت کون پسند کرتا ہے؟ رضا پور میں سب سے پہلے تھانے دار نے مجھ سے اس کا ذکر کیا۔ بولا، ڈاکٹر صاحب، سیال کوٹ پر جا کر مزے کرو گے نا؟ مزے؟ میں نے حیرانی سے دہرایا۔ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے وہ معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ آخر بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگا، اس ظالم پر تو سارا سیال کوٹ مرتا ہے۔ اف، کیا چیز ہے! وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ بھئی وہ کون ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہی لیڈی ڈاکٹر۔ وہ مسکرایا۔ جو زنانے ہسپتال میں ہے وہاں۔ لیکن ڈاکٹر ایسی شاطر ہے وہ کہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھتی۔ اچھا بھئی، سیال کوٹ جا کر ہمیں یاد رکھنا۔ پھر کوآپریٹو انسپکٹر آ گئے۔ ودا ہوتے وقت
وہ بڑی سنجیدگی سے کہنے لگے، برا نہ مانیے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ فرمائیے ملک صاحب، میں نے کہا۔ ملک صاحب اپنے طبعی بزرگانہ انداز سے کہنے لگے، نزت سے بچ کے رہیے گا وہاں سیالکوٹ میں۔ نزت؟ کون ملک صاحب؟ وہی لیڈی ڈاکٹر۔ برے بھلے کے متعلق تو خدا جانتا ہے، لیکن وہ بدنام ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں نے اس موضوع میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ میں نے کہا، کیا وہ آوارہ ہے؟ نہیں نہیں، وہ بولے، آوارہ نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ پوری عورت نہیں، لیکن چونکہ خوبصورت ہے اس لیے ہر ایک کی نظر پر چڑھی ہوئی ہے۔ کیا افسر، کیا چپڑاسی، ذرا خیال رکھنا۔ سیالکوٹ دفتر میں پہنچا تو ایک کلرک بولا، لو جی، یہ آ گئے ہسپتال کے سب انچارج۔ ہیڈ کلرک نے اپنی اینک سنواری اور مجھے یوں دیکھا جیسے کوئی سائنسدان کسی نئی قسم کے جرثومے کو دیکھتا ہے۔ کونے میں سے ایک صاحب چلائے، بھئی واہ، یہ جوڑا ٹھیک رہے گا۔ پہلا سب انچارج تو انچارج کی طرح قابل پینشن تھا۔ لالا جی ہنسے، یہ تو بہت چست معلوم ہوتے ہیں۔ ہم تو جب مانیں گے لالا جی۔ کلرک بولا، جب ان کی چستی کا نتیجہ نکلے گا۔ خیر بھائی، جوڑا برابر کا ہے۔ دوسرا گنگنایا، جی نہیں۔ تیسرا مجھے گھور کر کہنے لگا، وہ تو بجلی ہے، بجلی۔ اس بات پر میں سمجھ گیا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کا ذکر کر رہے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر کے متعلق باتیں سن کر میرے دل میں اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ جب کبھی اکیلا بیٹھا ہوتا مجھے اس کا خیال آ جاتا، ایک خوبصورت مجسمہ میری آنکھوں تلے آ کھڑا ہوتا، یا میرے سامنے کرسی پر بیٹھ جاتا، یا برآمدے میں ٹہلنے لگتا اور میں چپ چاپ اس کی طرف دیکھتا رہتا۔ غرض یہ کہ میں نے لوگوں کی باتیں سن سن کر، اکیلے میں اندازے لگا لگا کر، اپنی خواہشات کو بھرما بھرما کر دل ہی دل میں لیڈی ڈاکٹر سے عشق کرنا شروع کر دیا۔ اب میں بے تابی سے اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب میں اسے دیکھنے والا تھا۔ آخر ایک روز ہمیں ملنا ہی تھا۔ کب تک سامنے نہ آئے گی؟ لیکن سیالکوٹ آئے مجھے 5 دن ہو چکے تھے، ابھی تک اسے ملنے کا موقع نہ ملا تھا۔ میری زندگی میں ایک عجیب بات واقعہ ہوتی رہی ہے۔ ڈاکٹر میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جب کبھی میرے دل میں کسی خاص عورت کی محبت یا آرزو پیدا ہوتی ہے، عین اس وقت کوئی اجنبی عورت خواہ مخواہ میری زندگی میں داخل ہو جاتی ہے اور ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ نہ میں ادھر کا رہتا ہوں اور نہ ادھر کا۔ عجیب بات ہے، میں نے دلچسپی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر ہنسنے لگا، بارہا ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ ایک دن شام کے وقت میں صحن میں ٹہل رہا تھا، گھر کی بتیاں تک روشن نہ کی تھیں۔ نہ جانے کس خیال میں کھویا ہوا تھا میں۔ مختصر سا کوارٹر تھا وہ۔ در حقیقت میرا مکان کوارٹر نہ تھا، بلکہ مریضوں کا ایک کوارٹر مجھے دے دیا گیا تھا۔ اس کا ایک دروازہ ہسپتال میں کھلتا تھا اور دوسرا باہر گلی میں۔ مریض کہاں ہے؟ سریلی آواز میرے کان میں پڑی۔ شام کے دھندلکے میں میرے روبرو دروازے میں ایک چٹا سفید چہرہ جھلملا رہا تھا۔ نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے کیا ہوا، میں نے سمجھا شگفتہ آ گئی ہے۔ شگفتہ میری ایک پرانی آشنا ہے، کبھی کبھی وہ یوں اطلاع دیے بغیر آ جایا کرتی ہے اور 1-2 دن میرے پاس ٹھہر کر چلی جاتی ہے۔ ہر بار وہ نیا بہانہ بنا کر آتی ہے، کبھی مریضہ بن کر اور کبھی ڈاکٹر۔ اسے دیکھ کر میں سمجھا کہ وہ شگفتہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ میں نے کہا، کون مریض؟ میرا مطلب ہے، وہ بولی۔ اس وقت تک مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ شگفتہ ہے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں تمہارا مطلب، اور پیشتر اس کے کہ وہ کچھ کہے۔ میں نے بڑھ کر اسے دونوں بازوؤں پر اٹھا لیا۔ صاحب، وہ چلائی، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ تم کیا بتاؤ گی؟ میں خود بتاتا ہوں تمہیں۔ اس نے 2-1 ہلکی ہلکی چیخیں ماریں، لیکن میں کہا مار کر ہنسنے لگا۔ کس غلط فہمی میں ہیں آپ؟ وہ چلائی۔ لو، سب غلط فہمیاں دور کیے دیتا ہوں۔ میں نے اسے بے تحاشا چومنا شروع کر دیا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی تو میں نے بتی جلائی اور کہنے لگا، لو، اب کہو کیسے مزاج ہیں؟ ارے،
اسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ شگفتہ کی جگہ ایک اجنبی عورت میرے بستر پر گٹھڑی بنی پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا۔ معاف کیجیے گا، میں نے معذرت کی، لیکن مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے اسے ذرا بھی احساس دلایا کہ میں نادم ہوں یا ڈر گیا ہوں تو وہ بپھر جائے گی۔ ڈاکٹر بن کر عورت کی نفسیات سے کچھ واقفیت ہو ہی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے اگر آپ گھبرا جاتے تو؟ میں نے اپنا خیال الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ بالکل، وہ بولا، اگر میں گھبرا جاتا تو وہ بپھر جاتی۔ اف، کس قدر بدنامی ہوتی۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا۔ بالکل حقیقت پر مبنی، وہ بولا۔ اتنی زیادتی کر دینے کے بعد یہ کہنا کہ مجھ سے بھول یا غلطی ہوئی عورت کی بے عزتی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اسے اپنانے کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ تو صاحب، میں نے جھوٹ کہہ دیا۔ ان پیاری گستاخیوں کا افسوس نہیں مجھے، بلکہ اس بات کا افسوس ہے کہ اتنی جلدی بتی جلا دی۔ عجیب انسان ہے آپ۔ غصے سے اس کا منہ لال ہو رہا تھا۔ تم بھی تو عجیب ترین عورت ہو۔ عجیب اور بے حد پیاری۔ میں نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ اب میں کیا کہوں؟ اس کے ہونٹوں پر معصوم سی مسکراہٹ جھلکی۔ کہنے کی ضرورت بھی ہو۔ میں چلایا، نیچی نظر سے دیکھنا ہی کافی ہے، اور پیشتر اس کے کہ وہ اپنا کھویا ہوا توازن حاصل کر سکے۔ میں نے اسے پھر سے چومنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس نے اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن صاحب، میری گرفت بھی تو ڈوبتے کی گرفت کے متصادق تھی۔ ڈوبتے کی گرفت؟ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ہاں صاحب، وہ مسکرایا۔ اگر وہ ذرا بھی بگڑ جاتی تو کس قدر بدنامی ہوتی۔ میرا سارا کریئر برباد ہو جاتا۔ یقینی طور پر وہ مجھے نوکری سے برطرف کر دیتے۔ ہاں، تو جلد ہی اس کی کوششیں ڈھیلی پڑ گئیں، حتیٰ کہ اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ پھر تو آپ نے منمانی کی ہوگی۔ میں مسکرا دیا۔ قطع نہیں، وہ بولا۔ اسے یوں پا کر میں نے اس سے دوستی گانٹنی شروع کر دی۔ وہ کیسے؟ باتیں، وہ ہنسنے لگا۔ عورت کو بھرمانے کے لیے باتوں سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ آپ نے تو میری سدھ بدھ مار دی ہے، وہ مسکرائی۔ سدھ بدھ تو مجھے نہیں رہی جب سے تمہیں دیکھا ہے، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ مجھے کیا ہے؟ وہ بولی۔ مجھے کیا معلوم، میں نے کہا۔ دیکھ لو، ایک پڑھا لکھا سمجھدار ڈاکٹر ایک جھلک سے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی غلط فہمی سے ایسا کیا ہو، وہ بولی۔ غلط فہمی ہی، غلط فہمی سے ہی میں انجان بن گیا۔ شاید آپ کسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جب میں آئی تو آپ سمجھے میں وہ ہوں۔ پگلی، میں ہنسنے لگا۔ ساری عمر تمہارے انتظار میں بیٹھا رہا، آخر تم آ ہی گئیں۔ میں جانتا تھا تم آؤ گی، ضرور آؤ گی، اس میں غلط فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ مسکرانے لگی۔ بھلا بتاؤ تو میں کون ہوں؟ اس بات پر میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، مجھے نام سے کیا واسطہ، مجھے تو تم سے غرض ہے۔ چاہے تم کوئی بھی ہو، تم میری ہو، تم وہ ہو جس کا مجھے انتظار تھا۔ یہ سن کر وہ قہقہا مار کر ہنس پڑی۔ کہنے لگی، باتیں بنانا ختم ہے آپ پر؟ میں نے کہا، ہاں، بشرط یہ کہ تم سن رہی ہو۔ اچھا، اسی بات پر اپنا نام بتا دو۔ نام کا کیا ہے؟ وہ بولی۔ آپ کو تو مجھ سے غرض ہے، چاہے کسی نام سے بلا لیا کرو۔ تو تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ میں نے بگڑ کر کہا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر چلائی، ناراض نہ ہو جانا کہیں، میرا نام سندلی ہے، سندلی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ فی البدی معلوم ہوتا ہے، خوب نام تجویز کیا ہے۔ قسم ہے، جھوٹ بولنے کو جی نہیں چاہتا، وہ بولی۔ پھر تو میں بڑا آدمی ہوں، میں نے بن کر کہا۔ نہ جانے کیا ہے آپ، وہ مسکرائی۔ لیکن ایسا محسوس کرتی ہوں جیسے آپ کے سامنے کوئی پردہ ٹھہر نہیں سکتا۔ سندلی میرا نام نہیں، لیکن بالپن میں مجھے سبھی سندلی کہا کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں صداقت جھلک رہی تھی۔
بس صاحب، مختصر یہ کہ میں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ دھاک بٹھا دی۔ اگرچہ کبھی کبھی وہ میری طرف دیکھتی تو میں محسوس کرنے لگتا کہ اس کے انداز پہ تفریح کی جگہ سنجیدگی کی جھلک ہے، لیکن یہ تو صرف وقت کٹی کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر خاموش ہو گیا اور انگیٹھی میں اٹھتے ہوئے شعلوں کو غور سے دیکھنے لگا، گویا ان شعلوں میں اسے کسی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ میری نظر مریضہ پر جا پڑی۔ یقینی طور پر وہ جاگ رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی، لیکن اب وہ بائیں پہلو پر پڑی تھی۔ منہ ہماری طرف تھا، اگرچہ لحاف سے ڈھانپا ہوا تھا۔ شاید وہ بھی ڈاکٹر کی آپ بیتی سن رہی تھی یا ویسے ہی لیٹی ہوئی ہو۔ اگر وہ اس قدر خوبصورت اور پیاری نہ ہوتی تو شاید میں اس کی محبت کا دم بھرنے لگتا۔ ڈاکٹر گنگنایا، خوبصورت نہ ہوتی تو؟ میں چونکا۔ ہاں، وہ بولا، ہم رسمی خوبصورتی یا حسن کی ہلکی سی جھلک سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کا حسن آنکھیں خیرہ کر دینے والا ہو تو دل میں جھجک اور بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے حسن کو ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا شاید اس کی وجہ وہ انوکھی ملاقات ہو۔ بہرحال میرے دل میں صندلی کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے۔ ایسا معلوم ہونے لگا جیسے وہ ایک عام عورت ہو، میرا مطلب ہے ہر ہاتھ کا کھلونا، حالانکہ اس کی باتیں اور انداز نہایت مہذب اور پاکیزہ تھے، لیکن اس کا حسن، اف! حسن بذات خود ایک بدقسمتی ہے، ایک افتاد۔ اگر میں صندلی کو دور سے دیکھتا، چند دن اسے پاس سے دیکھنے کی آرزو لیے پھرتا۔ چند مرتبہ وہ بے پرواہی اور بے نیازی سے میرے پاس سے گزر جاتی تو میرے دل میں اس کے لیے اور عزت پیدا ہو جاتی، اور شاید میں لیڈی ڈاکٹر کا خط چھوڑ دیتا، لیکن ایسا نہ ہونا تھا، نہ ہوا۔ صندلی کو دیکھ کر مجھے لیڈی ڈاکٹر کا خیال آ جاتا، کس قدر مختلف تھی، خاموش اور شرمیلی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ اس روز تک میرے روبرو نہ آئی تھی۔ اس کے بعد صندلی اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ عموماً وہ شام کو آتی اور آدھی رات کے قریب لوٹ جاتی۔ پہلے دن تو اس بات کی ضرورت تھی کہ میں اس سے اظہار محبت کروں، لیکن اس کے بعد مجھے ایسا ڈھونگ رچانے میں کوئی دلچسپی نہ رہی، تو صاحب اس کے آنے پر ہم دونوں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو جاتے۔ وہ چائے بناتی اور ہم دونوں مل کر چائے پیتے اور ریڈیو سنتے یا تاش کھیلتے، اور نہیں تو رضائی میں بیٹھ کر گپے ہانکتے رہتے۔ شاید آپ سمجھتے ہو کہ میں بات چھپا رہا ہوں۔ ڈاکٹر میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ نہیں نہیں، میں نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بات کر رہا ہوں، وہ بولا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر ولولہ تو اٹھتا تھا، لیکن اس کا یوں آپ ہی آپ آ جانا، مجھ سے بے تکلف لڑتے جھگڑتے رہنا، اس کا بے پناہ حسن، یہ سب باتیں مجھے روک لیتی تھیں۔ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، شاید یہ اس کا کام ہو، ہزاروں خیال دل میں آتے۔ جھجک، ہچ! ایک گھٹی ہوئی ہچکی کی آواز آئی۔ ڈاکٹر چونکا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ مریضہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ کیسی آواز تھی؟ وہ بولا، معلوم نہیں۔ میں نے کہا۔ عین اس وقت باہر بجلی کڑکی۔ پہاڑوں میں وہ کڑک گونجی، گونجتی چلی گئی۔ اف، کس قدر طوفانی رات ہے! ڈاکٹر بولا، ہوا کس قدر زوروں پر ہے! میں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑیاں طوفان کی زد میں آ کر کراہ رہی ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مریضہ کا لحاف آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، جیسے اس کے تلے لہریں اٹھ رہی ہوں۔ عجیب حرکت ہے، میں نے سوچا، جیسے وہ ہچکولے کھا رہی تھی۔ ہاں تو وہ لیڈی ڈاکٹر کیا ہوئی؟ میں نے آہ بھر کر کہا۔ آپ تو صندلی کے بھنور میں پھنس گئے۔ ہاں، ڈاکٹر مسکرایا۔ واقعی وہ ایک بھنور تھی، ایک حسین پر اسرار بھنور، جس میں بالآخر ہم دونوں ڈوب گئے، لیڈی ڈاکٹر اور میں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے
کہ قدرت نے الزاماً وہ بھंور میری راہ میں پیدا کر دیا تھا۔ اف، کس قدر زبردست چیز ہے قدرت! ڈاکٹر نے آہ بھری۔ نہ جانے وہ اس کی آہ تھی جو کمرے میں چاروں طرف گونجنے لگی یا باہر کی ہوا تھی۔ بہرحال میں محسوس کر رہا تھا جیسے اس کمرے کا کونا کونا آہیں بھر رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر سے ملنے کا اتفاق تو ہوا ہوگا، میں نے بات چلانے کی خاطر کہا۔ ہاں، وہ مسکرایا۔ جلد ہی وہ دن آ گیا۔ اس روز مجھے آپریشن کرنا تھا، یہ شاید کوئی اور بات تھی۔ میں بھاگا بھاگا آپریشن روم کی طرف جا رہا تھا۔ راہ میں مجھے کمپاؤنڈر ملا۔ میں نے ویسے ہی اس سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں؟ کیا؟ جی نہیں، وہ بولا، اندر لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر؟ میں اور بھی تیز چلنے لگا۔ ابھی دروازے کے پاس ہی تھا کہ اندر سے ایک چپڑاسی آیا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ یہیں ٹھہریے ذرا۔ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اندر لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ بولا۔ پھر کیا ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ سہم کر ایک طرف ہو گیا۔ جی انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہہ دو اندر نہ آئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے سوچا، لیڈی ڈاکٹر کیا مجھ سے پردہ کریں گی؟ کیا کر رہی ہیں وہ؟ میں نے اپنے آپ کو مشکل سے روکا۔ آپریشن کا سامان لے رہی ہیں، ہم خود دیں گے انہیں سامان۔ یہ کہہ کر میں اندر داخل ہو گیا۔ دیکھتا ہوں کہ وہ دوسرے دروازے سے باہر جا رہی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، میں چلایا، لیکن وہ نہ مڑی۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اف، کس قدر بے عزتی ہوئی۔ ہسپتال کے ملازمین بغلوں میں منہ ڈال کر ہنس رہے تھے۔ کیوں کمپاؤنڈر؟ میں نے برسیل تذکرہ پوچھا۔ کیا لیڈی ڈاکٹر پردہ کرتی ہیں؟ نہیں تو، وہ بولا۔ اس روز مجھ سے ذرا کام نہ ہوا۔ رہ رہ کر خیال آتا کہ بات کیا تھی، رہ رہ کر خفت کا احساس ہوتا۔ شام کو سندلی آ گئی۔ اف، کس قدر غصہ آیا مجھے سندلی کو دیکھ کر، لیکن پی گیا۔ جس قدر مغموم تھا میں، اسی قدر بشاش تھی وہ۔